أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ مومنون آیت نمبر 14 سے 18 تک کی آیات کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی۔ آئیے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اس دوتڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ ان سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اسی کو زمین میں ٹھہرایا، اور ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اس ترجمے کے بعد آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 سے 14 تک کی تفصیل سنی تھی، جس میں نماز کی حفاظت اور کیسے کی جائے، اور پھر وارثوں کو جنت کی میراث دینے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے کا جو ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 12 سے 14 تک انسانی تخلیق کی ابتدا سے انتہا تک کی مثال دے کر اس آیت کریمہ میں ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر نظر ثانی کرنے، اس پر غور کرنے، اور اس پر جو ہے ٹھہر کر گفتگو کرنے کی اس میں تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں انسانی تخلیق کے مختلف مرحلوں کو تفصیل کے ساتھ بتلایا، وہیں پر آیت نمبر 14 میں یہ کہہ کر جو ہے بات کی شروعات جو ہے اینڈنگ پر کر دی کہ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ تو اس جو ہے حصے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو واضح طور پر اس میں بتلا دیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی تمہارا رب بڑا ہی بابرکت ہے، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ سامعین اکرام، اصل میں یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ فتبارک اللہ کا استعمال ہوا ہے، کہ اس الفاظ کے ارشاد جہاں ہوئے ہیں اس کی پوری معنویت کے ترجمے کی طرف ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو لغت اور استعمالات سے زبان کے لحاظ سے اس میں 2 مفہوم شامل ہیں۔ ایک نہایت مقدس اور منزہ ہستی ہے، دوسرے یہ ہے کہ وہ اس قدر خیر اور بھلائی اور خوبی کا مالک ہے کہ جتنا تم اس کا اندازہ کرو اس سے زیادہ ہی اس کو پاؤ گے، حتیٰ کہ اس کی خیرات کا سلسلہ
کبھی جا کر ختم نہیں ہوگا. یعنی مطلب جو ہے اس آیت میں پچھلی مطلب جو ہے کنٹینیشن کو دیکھیں تو آیت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بنائی ہوئی ساخت پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ وہ کچھ نہیں تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، مگر اللہ رب العالمین نے ایک نطفے کے ذریعے سے اسے مطلب جو ہے انسانی شکل کس طرح سے مختلف مراحل سے گزار کر اسے ایک جیتا جاگتا ایسا انسان بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اسی سے دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی صفت عالیہ کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بڑا ہی بابرکت ہے، تمام مطلب جو ہے کاریگروں سے بہتر کاریگر. تو ان دونوں معنوں پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تخلیق انسانی کے مراتب بیان کرنے کے بعد فتبارک اللہ کا فقرہ محض ایک تعریفی فقرہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل کے بعد نتیجہ دلیل بھی ہے. اس میں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خدا مٹی کے سطح کو ترقی دے کر ایک پورے انسان کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، وہ اس سے بدر جہاں زیادہ منزہ ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو سکے، اور اس سے بدرجہ مقدس ہے کہ اس انسان کو پھر پیدا نہ کر سکے. اس کے خیرات کا یہ بڑا ہی گھٹیا انداز ہے کہ جسے ایک مطلب جو ہے دفعہ انسان مطلب جو ہے بنا دیتے ہی اس کے کمالات ختم ہو جائیں گے، اس سے آگے وہ کچھ بنا نہیں سکتا. یہاں جو مضمون آگے چل کر بیان ہو رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ اللہ رب العالمین نے فتبارک کے معنی میں نہیں بلکہ بہت سے معنوں میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے. اس کے کئی مطلب جو ہے مطالب ہیں، آئیے ایک ایک لے کر ہم اس پر تھوڑی سی مطلب جو ہے اس پر گفتگو کریں. اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ بڑا محسن اور نہایت باخیر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم الشان نعمت سے نواز کر دنیا بھر کو خبردار کرنے کا انتظام فرمایا. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی مطلب جو ہے جو بھلائی کا سامان کیا، اس مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی صفت کے بیان کرنے کے بعد اس کے معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ وہ نہایت بزرگ و با عظمت ہے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے. تیسرے معنی اس کے یہ ہے کہ نہایت مقدس و منزہ ہے، اس لیے کہ اس کی ذات ہر شائبہ شرک سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس کے ذات خداوندی میں اس کا نظیر و مثل ہے، اور نہ اس کے لیے فنا و تغیر کی اسے جانشینی کے لیے بیٹے کی حاجت ہے. چوتھا مطلب معنی یہ ہے اس لفظ کے کہ نہایت بلند و برتر ہے، اس لیے کہ خدا بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے اور کسی دوسرے کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا شریک ہو سکے. پانچواں مطلب یہ ہے کہ کمال قدرت کے اعتبار سے برتر، اس لیے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر شے کی تقدیر مقرر کرنے والا ہے. سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے سورہ فرقان کی طرف چلیں تو سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 10 میں یوں ارشاد فرمایا کہ بڑا بابرکت ہے وہ، اگر چاہے تو اس کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. سامعین اکرام، یہاں پھر وہی تبارک کا لفظ استعمال ہوا ہے. بینی بات کا جو مضمون بتا رہا ہے کہ اس جگہ اس کے معنی ہے بڑی وسیع ذرائع کا مالک ہے، غیر محدود قدرت رکھنے والا ہے، اس سے بالا تر کہ اس کے حق میں کوئی بھلائی کرنا چاہے نہ کر سکے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. سامعین اکرام، یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت یعنی سورہ مومنون کی اس آیت کے اندر کہ اللہ بابرکت ہے، تمام کاریگروں سے بہتر کاریگر، وہ اس سلسلے بیان کا حصہ ہے جس میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو نہایت لطیف اور حاکمانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے. یعنی اس سے پہلے کی آیت ذرا سا ابتدا میں دیکھیں، وہاں نطفے کی ابتدا، وہاں القا، پھر مضغہ، پھر عظام یا لحم یا پورا مطلب جو ہے ہونے کے بعد اسے انسان کامل بنا دیا گیا. جب ان تمام مراحل کے بعد انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں. ذرا اس آیت پر رک کر غور کریں کہ اس
اس انسانی تخلیق کی مثال اللہ کی بابرکت اور سب کاریگروں سے بہتر کاریگر کی صفت عالیہ بتا کر کیا پیغام مجھے اور آپ کو دینا ہے، اس پر مجھے اور آپ کو ٹھہر کر تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے۔ سامعین اکرام، ان آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کے مختلف مطلب جو ہے مراحل اطوار کو اس میں ظاہر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہی حق ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ سامعین اکرام، پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ ایک ایک انسان کی ہستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر ہر وقت بالفضل مطلب جو ہے کار فرما ہے، اور ہر ایک کے وجود اور نشو و نما کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر طے ہوتا ہے۔ اس نے کہنے والا کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک لگے بندے قانون پر ہو رہا ہے، جس کو ایک اندھی بہری بے علم بے ارادہ فطرت چلا رہی ہے، لیکن وہ آنکھیں کھول کر دیکھے تو انہیں نظر آئے گا کہ ایک ایک فرد انسانی کس طرح وجود میں آتا ہے، اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس میں ایک حکیم اور قادر مطلق ہستی کا ارادی فیصلہ کس شان سے کام کر رہا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے، اس میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہو۔ یہ غذا جسم میں جا کر کہیں بال، کہیں گوشت اور کہیں ہڈی بنتی ہے، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ذرا اس آیت پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے مراحل اس مطلب جو ہے چیزوں کو غور کر کے دیکھیں کہ جس کے اندر انسان بننے کی استطاعت رکھنے والے تقیم کو موجود ہوتے ہیں، وہی وہ غذا ہوتی ہے جو اس غذا کے ذریعے سے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس تخم کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد سے جتنا نطفہ خارج ہوتا ہے، اس کے اندر کئی کروڑ تخم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بیدہ دانی سے مل کر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر یہ کسی حکیم و قدیر اور حاکم مطلق کا فیصلہ ہے جو ان بے شمار امیدواروں میں سے کسی ایک کو کسی خاص وقت میں چھانٹ کر بیدہ انسی سے ملنے کا موقع دیتا ہے، اور اس طرح یعنی پریگننسی رونما ہو جاتی ہے۔ پھر مطلب جو ہے استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کے بیدی خلیے کے ملنے سے جو چیز مطلب ابتدا بنتی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ یہ حقیر سی چیز 9 مہینے چند روز میں رحم کے اندر پرورش پا کر جس بے شمار مرحلوں سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے، ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو تو ہمارا دل گواہی دے گا کہ یہاں ہر آن ایک حکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کر رہا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کسے تکمیل کو پہنچانا ہے اور کسے خون کے لوتھڑے سے یا گوشت کی بوٹی سے یا نامعلوم بچے کی شکل میں قاصد کر دیتا ہے۔ وہی فیصلے کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا ہے اور کس کو مردہ، کسی کو معمولی انسان کی صورت و حیت میں نکالنا ہے اور کسے انگنت مطلب جو ہے غیر معمولی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے، کسی کو صحیح و سالم نکالنا ہے اور کسے اندھا، بہرا، گونگا، ٹنڈا اور گنجا بنا کر پھینک دینا ہے، کس کو خوبصورت بنانا ہے، کسے بدصورت بنانا ہے، کس کو مرد بنانا ہے، کس کو عورت بنانا ہے، کس کو اعلیٰ درجے کی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر بھیجنا ہے اور کسی کو دن کند ذہن مطلب بنا کر پیدا کرنا ہے۔ یہ تخلیق و تشکیل کا عمل ہر روز کروڑوں عورتوں کے رحموں میں ہوتا رہتا ہے۔ ان کے دوران میں کسی وقت کے کسی مرحلے پر بھی ایک خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے۔ حالانکہ انسانی آبادیوں کی قسمت کے کم از کم 90% فیصلے انہی مراحل پر ہوتے ہیں، اور یہی افراد ہی کے نہیں قوموں کے بلکہ پوری نوع انسانی کے مستقبل کی شکل بنائی اور بگاڑی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بچے دنیا میں وجود میں آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسے زندگی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہو جانا ہے اور کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے اور کس کو قیامت کے روز بوریے سمیٹنے ہیں۔ اور یہاں پر ایک غالب ارادہ کار فرما نظر آتا ہے، اور غور کیا
किया जाए तो महसूस होता है कि इसकी कार फरमाई किसी आलमगीर तदबीर और हिकमत पर मुबनी है, जिसके मुताबिक वो अफराद ही की नहीं, कौमों मुल्कों की किस्मत के भी फैसले कर रहा है। ये सब कुछ देखकर भी अगर किसी को इस अमर में शक है कि अल्लाह हक है और सिर्फ अल्लाह ही हक है, तो बेशक वो अकल का अंधा है। सामिन इकराम, इसी आयत के जरिए से दूसरी बात जो पेश करदा आसार से साबित होती है वो ये है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। लोगों को ये सुनकर अचंभा होता है कि अल्लाह किस वक्त मुर्दों को जिंदा करेगा, मगर वो आंखें खोल कर देखे तो इन्हें नजर आएगा कि वो तो हर वक्त मुर्दे जला रहे हैं। जिन मादों से हमारा जिस्म बना है और जिन ग़िज़ाओं से वो परवरिश पाता है, इसका तज्जिया करके देख ले तो गोयला, कोलोहा, चूना, कुछ नमकियात, कुछ हवाएं और ऐसी ही चंद चीजें और हैं जिनमें से किसी चीज में भी हयात और नफ्स इंसानी के खवास मौजूद नहीं है, मगर इन्हीं मुर्दा बेजान मादों को जमा करके हमको जीता जागता वजूद बनाकर खड़ा कर देता है। फिर इन्हीं मादों को ग़िज़ा हमारे जिस्म में ले जाती है और वहां इससे मुर्दों में वो मतलब जो है तखूम और औरतों में मतलब जो है बेदी खुलिये बनते हैं, जिनके मिलने से आप ही हम ही जैसे जीते जागते इंसान रो बनकर बाहर निकल आते हैं। सामने कराम, इसके बाद जरा अपने गिरदोपेश की जमीन पर नजर डालकर हमें देखना होगा कि बेशुमार मुख्तलिफ चीजों के बीज थे जिनको हवाओं और परिंदों ने जगह जगह फैला दिया था। बेशुमार मुख्तलिफ चीजों की जड़ें थी जो जगह जगह पैबंद खाक पर बनी पड़ी हुई थी। इनमें कहीं भी बनाती जिंदगी का कोई ज़हूर वजूद में न था। हमारे मतलब गिरदोपेश की सूखी जमीन इन लाखों मतलब जो है मुर्दों की एक खबर बनी हुई थी, मगर जो ही पानी का एक छींटा पड़ा हर तरफ जिंदगी लहलहाने लगी। हर मुर्दा जड़ अपनी मतलब जो है खबर से जी उठी और बेजान बीज एक जिंदा पौधे की शक्ल इख्तियार कर गया। ये अहियाए अमवात का अमल हर बरसात में हमें आंखों के सामने होता हुआ नजर आता है। इसी आयत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सिफत आलिया के जरिए से तीसरी चीज जो समझाना चाहता है वो ये है कि जो इन मुशाहिदात से साबित होती है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सारी कायनात को छोड़कर सिर्फ अपनी इसी जमीन को लीजिए और जमीन के भी तमाम हकायक व वाक़यात को छोड़कर सिर्फ इंसान और नबातात की जिंदगी पर नजर डालकर देख ले कि यहाँ इसके कुदरत के जो करिश्मे हमें नजर आते हैं, क्या इन्हें देखकर भी कोई साहिब अकल आदमी ये बात कह सकता है कि खुदा सिर्फ वही कुछ कर सकता है जो आज हम इसे करते हुए देख रहे हैं, और कल अगर वो कुछ और करना चाहे तो नहीं कर सकता? खुदा तो खैर बहुत बुलंद बरतर हस्ती है। इंसान के मुतल्लक पिछली सदी तक लोगों के अंदाजे थे कि सिर्फ जमीन ही पर चलने वाली गाड़ियां बना सकता है, हवा में उड़ने वाली गाड़ियां बनाना इसकी कुदरत में नहीं है। मगर आज के हवाई जहाजों ने बता दिया कि इंसान के इम्कानात की हदें तजवीज करने में इसके अंदाजे कितने गलत थे। अब अगर कोई शख्स खुदा के लिए इसकी सिर्फ आज के काम देखकर इम्कानात की कुछ हदें तजवीज कर देता है और कहता है कि जो कुछ वो कर रहा है इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ अपनी ही जहन की तंगी का सबूत देता है और खुदा की कुदरत बहरहाल इसकी बादी भी हदों में बंद नहीं है। इस आयत के जरिए से चौथी चीज जो समझाना मकसूद है वो ये है कि चौथी और पांचवी बात यानी ये कि क़यामत की घड़ी आ कर रहेगी और ये कि अल्लाह जरूर उन सब लोगों को जिंदा करके उठाएगा जो मर चुके हैं। इन तीनों मुकामात का अकली नतीजा है कि जो ऊपर बयान हुए हैं कि अल्लाह के कामों को इसके कुदरत के पहलू से देखिए तो दिल गवाही देगा कि जो जब वो चाहे तो क़यामत बर्पा कर सकता है और जब चाहे उन सब मरने वालों को फिर से जिंदा कर सकता है जिनको सब पहले वह अदम से वजूद में लाया था। और अगर इसके कामों को इसकी हिकमत के पहलू से देखें तो अकल शहादत देगी कि ये दोनों काम भी वो जरूर करके रहेगा, क्योंकि इसके बगैर हिकमत के तकाजे पूरे नहीं होते और एक हकीम से ये उम्मीद की हकीम से ये बाईद नहीं है कि वो इन तकाजों को पूरा न करे। सामिन इकराम, जो महदूद से हिकमत दानाई इंसान को हासिल है इसका ये नतीजा हम देखते हैं कि आदमी अपना माल या जायदाद या कारोबार जिसके सुपुर्द भी करता है इससे किसी ना किसी कुव्वत हिसाब जरूर लेता है। गोया अमानत और मुहासिबे के दरमियान एक लाजमी अकली राबता है
जिसको इंसान की महदूद हिकमत भी किसी हाल में नज़रअंदाज नहीं करती। फिर इस हिकमत की बिना पर आदमी इरादी और गैर इरादी अफ़आल के दरमियान फ़र्क करता है और इरादा अफ़आल के साथ अखलाकी जिम्मेदारी का तसव्वुर वाबस्ता करता है। अफ़आल में नेक और बद की तमीज़ करता है। अच्छे अफ़आल का नतीजा तहसीन और इनाम की शक्ल में देखना चाहता है और बुरे अफ़आल पर सज़ा का तकाजा करता है। हत्ता कि खुद एक निज़ाम अदालत इस गर्ज के लिए वजूद में लाता है। ये हिकमत जिस खालिक ने इंसान में पैदा की है, क्या बावर किया जा सकता है कि वो खुद इस हिकमत से आरी होगा? क्या माना जा सकता है कि अपनी इतनी बड़ी दुनिया, इतने सरो सामान और इस कदर इख्तियारात के साथ इंसान के सुपुर्द करके वो भूल गया है कि इसका हिसाब वो कभी न लेगा? क्या किसी सही दिमाग आदमी की अकल यह गवाही दे सकती है कि इंसान के जो बुरे अमाल सजा से बच निकले हैं या जिन बुराइयों की मुतनासिब मतलब जो है सजा इसे नहीं मिल सकती, इसके पास उसके लिए कभी अदालत कायम नहीं होगी और जो भलाइयाँ अपने मुनसिफाना इनाम से जो महरूम रह गई हैं वो हमेशा महरूम ही रहेगी। अगर ऐसा नहीं है तो क़यामत और इस जिंदगी बाद मौत खुदाए हकीम की हिकमत का एक लाजमी तकाजा है, जिसका पूरा होना नहीं बल्कि न होना सरासर बईदुल अक़ल है। सामीन इकराम, ये तमाम तफसीलात मुझे और आपको मतलब जो है वाज़े तौर पे बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा कारीगर है, बड़ा बाबरकत है और ये तमाम काम इंसान की मतलब जो है अपनी ही ज़ात पर गौर करने ही के नतीजे में उसे मुयस्सर आ सकती है। इस मतलब जो है आयत नंबर 14 की तकमील के बाद आइए आयत नंबर 15 और 16 की तरफ चले। इन दोनों आयतों में सेम मजमून को मुख्तलिफ अंदाज में खोल कर मतलब जो है इस तरह बयान किया गया है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर इसके बाद तुमको ज़रूर मरना है, फिर क़यामत के रोज़ यकीनन तुम उठाए जाओगे। यानी मतलब जो है इन दोनों आयतों का पर हम गौर करके देखें तो इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो मुख्तलिफ बातें मतलब जो है कही हैं। पहली मतलब जो है आयत नंबर 15 में मौत का जिक्र आया है और आयत नंबर 16 में क़यामत के दिन उठाए जाने का जिक्र हमें मिल रहा है। आयत नंबर 15 में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है लिमय्यतून, यानी मतलब जो है इसके जरिए अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि इंसान खा कितना ही ताकतवर हो या साहब मुकाम हो, इस पर मौत हतमी हकीकत है। यह आयत दरअसल इंसानी आजिज़ी और मतलब जो है फ़ानी हैसियत को उजागर करती है। इसी मतलब जो है आयतों की तफसीर के सिलसिले में अगर हम तफसीर इब्ने कसीर की तरफ चलें तो वहाँ हमें इसकी तफसीर यूँ मतलब जो है मिलती है कि आयत इस बात पर दलालत करती है कि इंसान के लिए तख्लीक के बाद मतलब जो है फना लाजिम है ताकि इसे एक नई दुनिया की तरफ मुंतकिल किया जाए। इस फना के जरिए इब्तला की मतलब जो है दुनिया से जज़ा की दुनिया की तरफ सफर शुरू होता है। सामीन इकराम, आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामती तुबअसून, यानी मतलब जो है तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे। ये आयत अक़ीदा आखिरत की बुनियाद है। तफसीर मारूफुल कुरान में इस आयत की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि यहाँ तक कि ये मुकम्मल दायरा बयान किया है ताकि इंसान समझे कि जिसने इसे पहली बार पैदा किया है वही दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। इस बात की दलील सूरह अंबिया आयत नंबर 104 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूँ देता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, जिस तरह हमने पहली बार पैदा किया इसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। इसी की तफसीर बयान करते हुए इस आयत की इमाम राजी फरमाते हैं कि ये दोनों आयात इंसान की असल हकीकत को याद दिलाती है ताकि तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला न हो। मौत का यकीन बंदे को आजिज़ी, तक़वा और अमल सालेह की तरफ ले जाता है। इसी की तफसीर बयान करते हुए इमाम अल्लामा क़ुरतबी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह मतलब जो है लिखते हैं कि इन आयात में इंसानों की तख्लीक के बाद इसकी फना और फिर बअस का जो है को बयान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के वजूद का पूरा फ़लसफ़ा बयान कर दिया है। इसी बात की मतलब जो है तफसीर मुझे और आपको सूरह बकरा आयत नंबर 28 में भी मिलती है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार करते हो हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको
जिंदगी अता किए, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। सामईन इकराम, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है जब मतलब जो है कब्रिस्तान से गुजरते थे तो इनकी सीरत बताती है कि कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो फरमाते, ये वो लोग हैं जो कभी तुम्हारी तरह बोलते थे, चलते थे, हंसते थे, मगर आज इनके होंठ खामोश हैं। ऐ उमर, एक दिन तू भी इनके साथ शामिल होगा। फिर आप कुरान की यही आयत तिलावत करते थे, सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिकल लिमय्यतून। सामईन कराम, इसी की तफसीर मतलब जो है देखें तो तफसीर फी ज़लालुल कुरान में सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह मतलब जो है इसकी तफसीर यूं मतलब जो है बयान करते हैं कि आयत 16 अक्ल इंसानी को कायल करने का बेहतरीन मनहज है कि जिसने पहली तख्लीक की वो दूसरी पर क्यों कादिर नहीं हो सकता। सामईन इकराम, ये दोनों आयात इंसान के अंदर दो एहसासात पैदा कराती हैं। पहला ये है कि मौत का शऊर, और इसके ज़रिए से इंसान के अंदर गुरूर, जुल्म और दुनिया परस्ती से इंसानों को बाज रखने की का सलीका इस आयत के ज़रिए से सिखाया गया। दूसरा मतलब जो है जो एहसास मतलब पराया पैदा किया जाता है वो है बअस का यकीन, यानी जिससे अमल साले तकवा और अदल की बुनियाद बनाता है। इसी की तफसीर बयान करते हुए इमाम गजाली अहियाउल उलूमुद्दीन में बयान करते हैं कि जो शख्स मौत को याद रखता है इसका दिल नर्म और अमल दुरुस्त होता है, और जो बअस को बअस को यकीन से मानता है इसके किरदार में इंसाफ और एहसास जवाबदही पैदा हो जाता है। सामईन इकराम, बाज़ बादल मौत सिर्फ अकीदा नहीं है बल्कि अदले इलाही की मंतकी तकाजा है, क्योंकि अगर इंसान मर जाए और जवाबदार न हो तो जालिम व मजलूम बराबर ठहरेंगे और ये हिकमत इलाही के खिलाफ है। ये तमाम तफसीलात हमें आगाही देती हैं कि इंसान कितना ही गुरूर करे, झुटलाए, वापस उसे पलट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ पलट कर जाना है और ज़रूर जाना है। इससे बचाव मुमकिन नहीं है तो फिर अक्ल तकाजा करती है कि हकीकत ज़िंदगी को समझे और आगे की तैयारी करे, इसी में कामयाबी वो फलाह है। यही बात का तस्करा इस आयत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात की तकमील की। इसके बाद मतलब जो है चले तो वहाँ आयत नंबर 17 मुझे और आपको नजर आ रही है, 17 और 18। इनके बाद जो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से इंसानों को अक्ली दलाइल पेश कर रहा है ताकि हक़ाइक़ वाज़े हो जाएं और इन हक़ाइक़ के ज़रिए से इंसान मतलब जो है अल्लाह की रबूबियत को तस्लीम करे और वाहिद इलाह की बंदगी मतलब जो है अपनी ज़िंदगी में जारी व सारी करे। आइए मतलब जो है आयत नंबर 17 की तरफ चलें कि वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या मिसाल के ज़रिए से मुझे और आपको मतलब जो है तलक़ीन हक़ कर रहा है। अल्लाह ताला मतलब जो है आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए, तहकीक के काम से हम कुछ नाबली न थे। सामईन इकराम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर मतलब जो है आसमान की तरफ इशारा फरमाया और वहाँ की बनावट की तरफ मतलब इशारा करते हुए इंसान को बता रहा है कि हम मतलब जो है इस आसमान को, ज़मीन को ही नहीं बल्कि आसमान को भी आबाद कर रखा है, और इतना ही नहीं बल्कि इंसान की जो मतलब जो है इंसान के अलावा जानदार जितने हमने दुनिया में तख्लीक किए हैं, हम इससे मतलब जो है ना मतलब जो है वाकिफ या गाफिल नहीं है, बल्कि हम मतलब जो है हर एक की मतलब जो है एक एक मतलब जो है जिससे वाकिफ है और इनकी ज़रूरियात की तकमील कर रहे हैं। यहाँ मतलब जो है इन आयात पर गौर करें तो यहाँ लफ्ज़ तराइक़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी रास्तों के भी हैं, तबकों के भी हैं। अगर पहले मानी लिए जाएं तो गालिबन इससे मुराद 7 सैयारों की गर्दिश के रास्ते हैं, और चूंकि इस जमाने का इंसान सब सैयारा ही से वाकिफ था इसीलिए मतलब जो है 7 ही रास्तों का जिक्र किया गया। इसके मानी बहरहाल ये नहीं कि इसके अलावा और दूसरे रास्ते नहीं हैं, और अगर दूसरे मानी के लिहाज से इसको लिया जाए तो सब तराइक़ का वही मफहूम होगा जो सब समावातिन तिबाका, यानी 7 आसमान तबक दर तबक का मफहूम है,
اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہم نے تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تو اس کا ایک تو سیدھا سادہ مطلب وہی ہوگا جو ظاہری الفاظ سے ذہن میں آتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم سے زیادہ بڑی چیز ہم نے یہ آسمان بنائے، جیسا کہ دوسری جگہ سورہ مومنون سورہ مومن آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یعنی آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ یہاں دوسرے مطلب اسی آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلے کہ جہاں تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلید نہ تھے، اس کا مطلب جو ہے ترجمہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور مخلوقات کی طرف سے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، متن میں جو مفہوم لیا گیا ہے اس کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہم نے بنایا ہے یہ بس یوں ہی کسی اناڑی ہاتھوں والے علل ٹپو نے نہیں بن کر مطلب جو ہے کھڑا کیا ہے، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر پورے علم کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اہم قوانین اس میں کار فرما ہے، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سارے نظام کائنات میں ایک مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس کا کارگاہ عظیم میں ہر طرف ایک مقصدیت نظر آتی ہے جو بنانے والے کی حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ دوسرا مفہوم لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، اس کی کسی حاجت سے ہم کبھی اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے، اور کسی حالت سے بھی مطلب جو ہے بے خبر نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم نے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے منصوبے کے خلاف بننے اور چلنے نہیں دیا ہے۔ کسی چیز کی فطری ضروریات فراہم کرنے میں اللہ رب العالمین نے کوتاہی نہیں کی ہے، اور ایک ایک ذرے اور پتے کی حالت سے اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے مطلب جو ہے ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں لکھا گیا ہے کہ تمہارے اوپر 7 آسمان بنانے سے مراد 7 آسمان ہیں جتنے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے اوپر بنایا ہے۔ ہر آسمان میں فرشتے اور مخصوص مطلب جو ہے مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے امور کی نگرانی فرما رہا ہے۔ اسی بات کو سورہ ملک آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ سب طرائق میں لفظ طرائق کا مطلب ہے کہ منظم مطلب جو ہے راہیں، برتھیں یا نظامات۔ اس میں زمین سے لے کر آسمانوں تک کائنات کی سطح در سطح ترتیب کا ذکر ہے۔ اللہ نے کائنات کو بے ترتیب نہیں بنایا، بلکہ ہر پرت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نظام میں ہے۔ سامعین اکرام، اور جہاں اس آیت کی طرف چلیں، وما كنا عن الخلق الغافلین، یعنی یہ حصہ نہایت عظیم مضمون رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ ہم نے آسمان اور زمین کو وسیع اور پیچیدہ نظام کے ساتھ بنایا ہے، لیکن ہم کسی لمحے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 میں اس کی طرف یوں روشنی ڈالی گئی ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تیرے رب سے ایک ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جملہ ربوبیت کے دوام کی دلیل ہے، یعنی اللہ نے کائنات کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر لمحہ اس کے نظام کو سنبھال رہا ہے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی ظلال القرآن میں کہ قرآن انسان کو کائنات کے مشاہدے سے ایمان کی طرف بلاتا ہے کہ اتنی دقیق تنظیم خود بخود نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت دراصل انسان کے اندر تدبر اور تذکیر کے دروازے کھولتی ہے، اور مطلب جو ہے چلیں تو وہاں صوفیہ کے نزدیک یہ مطلب جو ہے سبع طرائق صرف آسمانی طبقات نہیں ہیں، بلکہ مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روح کے 7 مدارج ہیں، یعنی سیر،
इलल्लाह की अलामतें भी हैं, यानी मतलब जो है वो लिखते हैं कि नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मलहमा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स रादिया और जो नफ्स मर्दिया और नफ्स कामिला, यानी इस जिस तरह ऊपर 7 आसमान हैं तो फिया लिखते हैं कि इंसान के बातिन में भी 7 दर्जात हैं और इससे गुजर कर वो ज़र्ब इलाही तक मतलब जो है क़ुर्ब इलाही तक पहुँचते हैं। ये तफसीर मतलब जो है वो इस तरह भी बयान करते हैं। इन तमाम आयात करीमा की तफसील देखने के बाद हमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक की कुदरत रखता है और फिर उसे अगर उसे मार भी थे तो फिर उसे जिंदा कर सकता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया बेमकसद नहीं बनाई है बल्कि इसका एक मकसद है और उसी मकसद के तहत सारे काम कार फरमा है और हर कोई मतलब जो है मुतीओ फरमान बनकर इस काम पे लगा हुआ है। इसीलिए निज़ाम कायनात का निज़ाम तरतीब के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में चलता जा रहा है। इस मतलब जो है हकीकत की तरफ इंसानों को मतलब जो है नज़र डालने की तरफ तरगीब दिलाते हुए अल्लाह ताला फरमाता है इस पर गौर व फिक्र करो तो तुम्हें खुदा को तलाश करने में, उसके खुर की तलाश में तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी और हकीकतें खुलकर सामने आएंगी। जब हकायक सामने आते हैं तो यकीन बिल ईमान तुम्हारे अंदर खुद बखुद पैदा हो सकता है। सामिन इकराम, इसके बाद हम आयत नंबर 18 की तरफ चले। वहाँ मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मिसाल के जरिए से हमारे सामने बात को मजीद मतलब जो है वाज़े किया है। आयत नंबर 18 का तर्जुमा मतलब जो है इस तरह है कि अल्लाह ताला फरमाता है और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक खास मिकदार में पानी उतारा और इसे ज़मीन में ठहरा दिया। हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। इस तरह की आयात हम इससे पहले भी कई मतलब सूरतों में देख चुके और जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं तो इसमें ऐसी मतलब जो है पानी की मिसालें मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है और इसके ज़रिए से इंसानों की मतलब जो है अक़ल को अपील करता है और हक़ाइक़ को सामने ले आने की इसमें कोशिश की गई है। इस आयत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मतलब जो है हमारे सामने जो बात ले आता है इससे मुराद अगरचे मौसमी बारिशें भी हो सकती हैं, इससे वो मुराद भी हो सकता है, लेकिन आयात के जो अल्फाज पर गौर करने से हमारे लिए दूसरा मतलब भी समझ में आता है और वो ये है कि आगाज़ आफरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैक वक्त इतनी मतलब जो है इसमें ज़मीन के अंदर पानी नाजिल फरमा दिया जो क़यामत तक इसके कुर्रे की ज़रूरतों के लिए यानी इसके अंदर रहने बसने वाले जानदारों के लिए इसे मतलब जो है काफ़ी बना दिया। वो पानी ज़मीन में मतलब जो है मुख्तलिफ हिस्सों में ठहराया गया है जिससे समंदर बहीरे वजूद में आते हैं और आबो ज़ेर ज़मीन मतलब जो है पानी भी इसमें पैदा हुआ है। अब ये इसी पानी का उलट फेर है जो गर्मी सर्दी और हवाओं के ज़रिए से होता रहता है। इसी को बारिशें, बर्फ़ पोश पहाड़, दरिया, चश्मे, कुएं ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाए हुए हैं और वो फैले हुए मुझे और आपको नज़र आते हैं और वही बेशुमार चीज़ों की पैदाइश और तरकीब में शामिल होता है और फिर हवाओं में तहलील होकर असल ज़ख़ीरे की तरफ मतलब जो है वापस जाता है और शुरू से आज तक पानी के इस ज़ख़ीरे में न एक ख़तरे की कमी हुई है और न इस ख़तरे का इजाफा ही करने की कोई ज़रूरत पेश आई है। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि पानी जिसकी हकीकत आज हर मदरसे के तालिब इल्म को मालूम है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और 2 गैसों के इम्तियाज से मतलब बनी हुई है और एक दफ़ा तो इतना बन गया कि इससे समंदर भर गए और अब इसके ज़ख़ीरे में एक ख़तरे का भी इजाफा नहीं होता। कौन था जिसने बैक वक्त में इतनी मतलब जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर इस कदर पानी मतलब जो है बना दिया और कौन है जवाब इन्हीं दोनों गैसों को इसे खास तनासुब के साथ नहीं मिलने देता जिससे पानी बनता है। हालांकि दोनों गैसें अब भी दुनिया में मौजूद हैं और जब पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है तो इस वक्त कौन है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग हो जाने से रोके रखता है? क्या मतलब जो है दहरियों के पास इसका कोई जवाब है? क्या मतलब जो है पानी और हवा और गर्मी और सर्दी के अलग अलग मतलब जो है खुदा मानने वाले इसका कोई
جواب دیتے ہیں سامعین اکرام اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا اگر ہم چاہیں تو اسے غائب بھی کر سکتے ہیں، یعنی اسے غائب کر دینے کی کوئی ایک ہی صورت نہیں ہے، بے شمار صورتیں ممکنات میں سے ہیں، اور ان میں سے جس کو ہاں اللہ رب العالمین چاہے اختیار کر کے مطلب جو ہے زندگی کے اس اہم ترین وسیلے سے انسانوں کو محروم کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت سورہ ملک کی آیت سے مطلب جو ہے وسیع تر مفہوم رکھتی ہے، جو مطلب جو ہے اس طرح ترجمے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک میں کہ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں بیٹھ جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتے چشمے لا دے گا۔ سامعین اکرام یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر پانی کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذخیرہ اندوزی کا بہترین سامان کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی جھلکتی ہے۔ تفسیر قرطبی نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ بقدر سے مراد بمقدار معلوم، یعنی وہ مقدار جو رب نے نظام ارضی کے مطابق طے کر رکھی ہے۔ پانی کا آسمان سے نزول اور بادلوں کی بناوٹ، سمندروں سے بخارات اور اس کا دوبارہ نزول، یہ سب اللہ کے مقرر کردہ قدر نظام توازن کے تحت ہے۔ اگر ایک دن بقدر بگڑ جائے تو زندگی کا تسلسل ختم ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام اسی آیت کی تفسیر معروف القرآن میں یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پانی کو آسمان سے اتار کر زمین میں ایسا ٹھہرایا کہ وہ زیر زمین خزانہ بن گیا۔ چشمے، کنویں، دریا، سمندر، یہ سب اس آیت کی تفصیل ہے۔ اور آخر میں تنبیہ فرمائی گئی کہ اگر وہ چاہے تو یہ پانی واپس لے جائے۔ یہ انسان کے غرور پر کاری ضرب مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے لگائی گئی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے۔ سامعین اکرام قرآن کا بقدر کا لفظ سائنسی لحاظ سے ہائیڈروجن اور لاجیکل مطلب جو ہے سائیکل یعنی واٹر سائیکل کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی بخارات، بادلوں کی تشکیل، نزول باران اور جذب زمین، ذخیرہ اور دوبارہ بخارات بننا۔ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ پانی زمین پر ہمیشہ ایک محدود مقدار میں ہے، صرف حالات بدل دیتی ہے بخارات، مائع، برف کے ذریعے سے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو ایک جملے میں بیان کر دیا، مائی بقدر۔ اسی بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس آیت کے سلسلے میں سید قطب فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کائناتی نظم کی ایسی مثال ہے جو ایمان کو سائنسی یقین کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہ ایمان شعور کی بنیاد ہے، نہ کہ تقلیدی۔ سامعین اکرام یہ آیت زمین کے سب سے بڑے معجزے پانی کو یاد دلا کر انسان کے اندر خشیت اور شکر دونوں پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی تدبیر اتنی دقیق ہے کہ ہر قطرہ قدر کے تحت اترتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ساری حیات جو ہے خشک ہو جائے۔ اسی کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر تبری میں آیا کہ اللہ نے بارش کو نہ اتنا زیادہ کیا کہ زمین ڈوب جائے، نہ اتنا کم کیا کہ سب کچھ سوکھ جائے، بلکہ ایک توازن رکھا تاکہ انسان اور حیوان دونوں مستفید ہوتے رہے۔ اسی مطلب جو ہے آیت کی تفسیر ہم سورہ معروف القرآن میں تفسیر میں دیکھیں تو وہاں یوں اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ میں یعنی پانی کے نزول میں اللہ کی حکمت ہے، اور اگر حد سے بڑھ جائے تو طوفان آتا ہے، اگر کم ہو جائے تو قحط مطلب جو ہے لاحق ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے مقرر کردہ قدر یعنی مطلب جو ہے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ سامعین اکرام اس بات کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے اس آیت کو ہم واقعات کی شکل میں دیکھیں، جہاں اللہ رب العالمین نے اسی پانی کے ذریعے سے بہت کچھ تباہ و برباد ہونے کا سامان کیا، اور کہیں وہی پانی کے ذریعے سے وہاں پر مطلب جو ہے خوشخبریاں عطا فرمائی، اور انسانی وجود کے لیے مطلب جو ہے ایک بہترین مطلب جو ہے نمونہ پیش کیا۔ سامعین اکرام میں اور آپ قرآن مجید کے اندر قوم نوح کے بارے میں سنتے ہیں۔ قوم نوح نے مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ 950 سال کی انتھک کوششوں کے باوجود بھی قوم نوح نے انکار
ہی پر جمنے پر مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے ارادہ کر چکے اور پھر اس پر جم چکے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اسی پانی کا عذاب، یعنی یہ جو پانی جو میرے اور آپ کے لیے حیات مطلب جو ہے بارہ ہے اور یہ مطلب جو ہے رزق کا سامان مہیا کرتا ہے، اسی پانی کو تباہی کا سامان بنا دیا۔ جب قوم لوط نے سرکشی کی تو اللہ نے وہی پانی جو زندگی کا ذریعہ تھا اسے عذاب بنا دیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 11 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور موسلا دھار مطلب جو ہے پانی کے ساتھ، یعنی اتنی بارش ہوئی کہ وہی مطلب جو ہے پانی ان کے لیے عذاب بن گیا اور وہ سب کے سب مطلب جو ہے مر کھپ گئے۔ سامعین اکرام، ایک دوسری مثال اسی پانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین قوم سبا کی دیتا ہے۔ قوم سبا خوشحال قوم تھی، باغات سرسبز تھے، اس کے پاس تھے، مگر مطلب جو ہے انہوں نے جب ناشکری اختیار کرنا شروع کر دی تو پھر مطلب جو ہے ہمیں سورہ سبا آیت نمبر 16 میں اس کی طرف اشارہ کر کے انسانوں کو مطلب بتا دیا کہ ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیجا اور وہ سب مطلب جو ہے مر کھپ گئے اور صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں جیسا کہ مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار پانی اتارا ہے اور اس کو زمین میں ٹھہرایا ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں اسے غائب کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ہم دوسری مثالیں دیکھیں جہاں مطلب جو ہے یہ جو پانی ہے ہمارے لیے مطلب جو ہے انعامات کی شکل لے آیا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، آزمائشوں نے جکڑ رکھا تھا، تو اس وقت وہ بیمار ہو کر مطلب جو ہے جہاں مطلب جو ہے بیماری کا شکار ہو گئے، تو اس بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے سورہ صاد آیت نمبر 42 میں فرمایا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یعنی زمین سے ٹکنا مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی پینے اور غسل کے لیے۔ اسی کے غسل کے نتیجے میں ان کے جسم پر وارد وہ بیماری سب کچھ چھٹ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی پانی سے رحمت بنا سکتا ہے اور اگر چاہے تو یہی عذاب کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اگر چاہے تو اسے مطلب جو ہے زمین میں دھسا کر اسے مطلب جو ہے خشک سالی لے آتا ہے اور پھر مطلب جو ہے آسمانوں کو اتنا مطلب خوش کر دیتا ہے کہ اس پانی کے نہ برسنے کی بنا پر پوری مطلب جو ہے زمین مطلب جو ہے تڑقی ہوئی دراڑ اختیار کی ہوئی نظر آتی ہے اور انسان پریشان حال ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں تو وہ قرآن مجید کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے بیابا میں چھوڑا گیا جہاں مطلب جو ہے آج خانہ کعبہ ہے۔ وہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو وہاں پر مطلب جو ہے ایک لخت جو ہے ریگستان میں مطلب جو ہے چھوڑ کر واپس گئے، وہاں پانی نہیں تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مطلب جو ہے پیاس سے بلک بلک کر رونے لگے تو حضرت ہاجرہ مطلب جو ہے وہیں مطلب جو ہے صفا و مروہ کے درمیان مطلب جو ہے دوڑ دوڑ کر اللہ کے سامنے مطلب جو ہے آہ و بکا کرنے لگی اور مطلب جو ہے پریشان حال ہوئی۔ تو اور اب اسی نتیجے میں اس لخت ریگستان کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ان کے پیر جہاں وہ مار رہے تھے وہیں سے چشمہ نکلا اور وہی پانی آج تک انسانوں کے فلاح و بہبود کے کام مطلب جو ہے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تمام آیات کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ غالب الہستی ہے، اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہر چیز مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر جو چیز کار فرما ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے حکم ہی کے نتیجے میں ہے۔ اسی لیے انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرب الہی کی تلاش میں انسانوں کو اپنی تکمیل حیات کرنی ہوگی اور اسی قرب کے ساتھ انسانوں کو اپنی بندگی کی راہ کو تلاش کرنا ہوگا اور اسی کے ذریعے سے اپنی مطلب جو ہے اصلاح کا سامان کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر مطلب جو ہے یہاں اس سے پہلی والی یعنی آیت نمبر 15 اور 16 میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ پھر تم کو ضرور مرنا ہے اور پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی مطلب جو ہے میعاد مدت تمہیں دی گئی ہے، تم کتنی ہی طاقت رکھنے والے، کتنے ہی مالدار، کتنے
کتنے ہی صلاحیتوں کے مالک ہو اور کتنی ہی ہوش و حواس رکھنے والے ہو، مگر تمہاری یہ ساری چیزیں بیکار ہے، اللہ کا بلاوا آ جائے ہر چیز مطلب جو ہے ناقص ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس بلاوے پر لبیک کہتا ہوا اس دنیا کو مطلب جو ہے چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں لازماً اس دنیا میں جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرنا شرط اول ہے۔ اسی لیے ان آیات کریمہ یعنی آیت نمبر 14 کا آخری حصہ سے لے کر 18 تک کی آیات مجھے اور آپ کو مختلف مطلب جو ہے مثالوں کے ذریعے سے حقائق کو سامنے لے کر جو پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اسی کی بات کو مانا جائے، جو مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کی تکمیل کی جائے، اسی میں انسانوں کی مطلب جو ہے کا کامیابی پوشیدہ ہے اور اللہ کی رضا اس میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائے اور صحیح رخ کے ساتھ اپنے مشن کی تکمیل کرنے اور اپنا خاتمہ بالخیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔